2002 والا نہیں ہوں. میری فیملی 1970 سے پیپلز پارٹی میں ہے. ٹھیک ہے. میرے والد 1970 میں 77 کے الیکشن میں MP بنے. 70 کا الیکشن نا گجرات سے. ٹھیک. ہاں تو ہم 70 سے پیپلز پارٹی میں ہیں. میں اسٹوڈنٹ لائف سے پیپلز پارٹی میں. ہار جانا تھکاوٹ کا احساس ضرور ہوتا ہے, یہ بات درست ہے, کیونکہ آپ نے نا جی ایک ہے آئیڈیل پوزیشنس, یو گو فار آئیڈیل پوزیشنس, یو فائٹ فار دیٹ. کبھی کبھی آپ وہ آئیڈیل پوزیشنز حاصل کر لیتے ہیں جلد, کبھی رستے لمبے ہو جاتے ہیں. لمبے رستوں میں حوصلے کمزور بھی پڑتے ہیں, ساتھی بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, اعضاء بھی مزمحل ہو جاتے ہیں, نئی جنریشن نے آ کے ٹیک اوور کرنا تھا, اور بہت ساری آبجیکٹیو کنڈیشنز آ جاتی ہیں. اور ہمارے جیسے ملکوں کے اندر صرف ہماری پالیٹکس نہیں چل رہی ہوتی, صرف پولیٹیکل لیڈرز کے پاس سارا کچھ نہیں ہوتا, کیونکہ یہاں پہ پار بہت ساری ڈیوائیڈڈ ہے. اگر کوئی حکمران بن بھی جاتا ہے تو کیا سارا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے کہ ہم اس سے توقع کریں کہ اب سب کچھ ٹھیک کر دے گا؟ ایسے ہے نہیں. سو یہ ایک کلیکٹیو, میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ یہ اداروں نے کب بن کے ٹھیک ہونا ہے. ہاں پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل لیڈر کا کام یہ ہے کہ اس نے بنیادی طور پہ سارے عمل کو سجھاؤ کے ساتھ بہتر طریقے سے ایک آئیڈیل لوگوں سے مشاورت کرنے کا اس کے تحت لے کے چلنا ہے. ایک اس میں ہارمنی پیدا کرنی ہے. اس پہ رکاوٹیں بہت آتی ہیں. ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے خان صاحب کہ ہم میں بھی رونگ کہ ہم ویسٹرن ڈیموکریسی اور پاکستان اس کو کمپیریزن کرتے ہیں. ویسٹرن ڈیموکریسی میں انہوں نے کئی سو سال کی لڑائی لڑی, بنیادی طور پہ فکری لڑائیاں. جس فکری بودھ سے وہ آج سے 200 سال پہلے نکل گئے کہ انہوں نے مسلک اور مذہب کی سیاست الگ کر لی, انہوں نے سائنس کو مان لیا اور انہوں نے سیکولر ریاست کھڑی کر لی. ہم آج بھی وہاں کھڑے ہیں. ہمارے ملک میں تو آج تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ سول ملٹری ریلیشن میں کیا صورتحال ہوگی. جو بیسک ہمارا فیصلہ ہے کہ یہ ہم نے ملک جو ہے وہ اسلامی ریاست کے طور پر چلانا ہے کہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری کے طور پر چلانا ہے, ایک نیشنل اسٹیٹ کے طور پر چلانا ہے, یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے ہم. اگر بات کرتے ہیں تو قدغنیں لگ جاتی ہیں, زبان زدنی ہو جاتی ہے. سو یہ بہت بڑے کریٹیکل سوال ہیں. ان کنفیوژنز میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سسٹم چلتا ہے, اس کو ڈسرپٹ کر دیا جاتا ہے ایکسٹرنلی بھی, کیونکہ بہت سارے ایکسٹرنل فورسز بھی ہیں اور انٹرنل فورسز بھی. اس کے نتیجے میں حوصلے ٹوٹتے. بھٹو صاحب نے اسٹرگل شروع کی تھی, بڑی کمال کی, لوگوں کو انہوں نے جگایا تھا. ہاری ہوئی قوم, ٹوٹا ہوا ملک, برا حال, اٹھا کے morale ٹھیک کیا, اسی کو ہم نے پھانسی دے دی. اور پھانسی دینے کے بعد ایک طویل وہی جبر تھا. آج کل بہت میں سنتا ہوں سوشل میڈیا, کیونکہ میڈیا آ گیا, سوشل میڈیا آ گیا, اس کے ذریعے چھوٹی چھوٹی بات بھی بہت میگنیفائی ہو کے پتہ چلتی ہے, اور پھر فرضی باتیں بھی آتی. وہ رپورٹ نہیں ہوتی تھی. آپ اس وقت رپورٹنگ کرتے تھے, ضیاء الحق کے دور میں اخبار آتے تھے اور پورا پیج جو تھا وہ صاف ہوتا تھا, کیونکہ اس پہ آپ جو لکھتے تھے وہ چھپتا نہیں تھا. نہیں, ہم تو اپنے ہاتھ سے یہ اخبار لے کے جاتے تھے. انفارمیشن منسٹری میں ایک 18 گریڈ کا آفیسر ہوتا تھا, وہ یوں اخبار سے خبریں نکال دیتا تھا. وہی نا کہ آپ خبر بنا کے جاتے تھے, ہم اس کو بلینک چھاپتے تھے. پھر اس نے کہا کہ نہیں, بلینک نہیں چھاپ سکتے, اب اس جگہ کو بھرو بھی. تو یہ اس لیے وہ ساری جو اٹراسٹیز تھیں وہ لوگوں کوڑے پڑتے تھے, صحافیوں کو پڑھتے تھے. اور ظاہر ہے اس کے بعد پھر حوصلے نہیں ٹوٹے. اور یہ صرف پیپلز پارٹی نے بہت لیڈ کیا, لیکن صرف پیپلز پارٹی کا کمال نہیں تھا. اس میں صحافت کا بھی بڑا کمال تھا, اس میں استاد کا بڑا کمال تھا, اس میں اس وقت کے مذہبی اسکالر کا بڑا رول, کیونکہ مختلف لوگ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہاں پیپلز پارٹی نے اس ساری موومنٹ کو لیڈ کیا. اور یہ بھی بڑا کمال تھا کہ بی بی شہید نے, وہ لوگ جو بھٹو شہید کے خلاف تھے, ان کے ساتھ مخالفت ہوئی, ان کے خلاف تحریک چلی, اور ان کے ایک طرح یوں کہہ لیجئے کہ وہ ان کے قتل کا ایک باعث ہی بن گئے, کیونکہ ضیاء الحق کو موقع مل گیا, انہوں نے مارشل لا لگا لیا. لیکن پھر وقت کا سبق یہ تھا کہ ڈیموکریسی اگر اس ملک میں لانی ہے تو آپ نے ڈیموکریٹک فورسز کو اکٹھا کرنا ہے. ایک رات میں, ایک دن میں, ایک مہینے میں سارا کچھ اکٹھا نہیں ہوگا. انہوں نے پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا کیا, ریلیجو پولیٹیکل پارٹیز MRD بنی جی. اور وہ اس میں کون لوگ تھے, اس میں میجورٹی وہی جماعتیں تھیں جو بھٹو صاحب کے خلاف تھے. ان کے ساتھ چلنا بھٹو صاحب کے قتل کے بعد بڑی بات. تو یہ حوصلے کا کام تھا. محترمہ نصرت بھٹو اس کو لیڈ کر رہی تھی, نصرت بھٹو لیڈ کر رہی تھی, بی بی شہید, اور پھر بہت سارے انکل چھوڑ گئے, بہت ساری سازشیں, وہ ایک لمبی داستان ہے, اس کا وقت نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد ایک دور پھیرا, مشرف کا دور آیا. اب مشرف کے دور میں, اس دور تک پیپلز پارٹی کو ذرا غور کیجئے
بی بی شہید باہر سے آتی ہیں، ان کو الیکشن ہوتا ہے، الیکشن میں میجارٹی لے جاتی ہیں، گورنمنٹ نہیں ملتی. غلام اسحاق خان اور اس وقت کے حکمران کہتے ہیں کہ جناب ہم سے بیٹھ کے ڈیل کرو پہلے، اور پھر معاہدہ ہوتا ہے، یہ چیزیں طے ہوتی ہیں. یعنی پاور وزیر ٹرانسفر نہیں خارجہ ہوتا. ملتا ہے، وزیر خارجہ ہے، فائنانس ہے، سب وہ ملتا ہے. فائنانس ہے. اور جی ملک کی وزیر اعظم کو کامران خان اگر یہ کہا جائے کہ آپ نیوکلیر پروگرام کے بارے میں آپ نہیں پوچھیں گی، مطلب واٹ ٹو ٹاک آف. پھر ہم کہتے ہیں کہ ان کو اقتدار ملا. خیر وہ بھی لیا اور اس میں بھی ڈیلیور کیا.